پیر سید جماعت علی شاہ جی، آپ کا در تو شاہوں کا دربار ہے۔ مل کے کہہ دیں پیر سید جماعت علی شاہ جی، آپ کا در تو شاہوں کا دربار ہے۔ آپ کی جس پہ چشم کرم ہو۔ لوگوں نے کہا کہ نا تم جناب ذیلدار ہو گئے، ذمہ دار ہو گئے، بڑے ہو گئے تو اپنے گھر میں، امیر ملت کا فتویٰ ہے، ہم اس کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ساتھ کے گاؤں میں گئے، اس گاؤں والوں نے بھی اکٹھے ہو کے سب نے اس سے اگلے گاؤں میں گئے، جب 2-3 گاؤں میں گئے سب نے ایکا کر لیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے واپس لا کے اپنے گھر میں دفن کیا۔ آج بھی ان کے گھر میں اس کی قبر ہے۔ تو اس وقت امیر ملت نے فرمایا کہ قائد اعظم تم اب آرام سے چلے جاؤ، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میرا کام ہے۔ پھر اس کے بعد میں اب چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ تفصیلات سے عرض کرتا، 1944 میں حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے خطوط لکھے مشائخ کو، 475 آستانوں کو خط لکھے، گدیوں کو خط لکھے، اور ان کو کہا کہ وقت آن ایست در حجرہ نشینی بیکار، اے علماء کرام، اے مشائخ الزام، اس وقت حجروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میدان عمل میں نکل کے کام کرنے کا وقت ہے، میدان عمل میں نکل کے کام کرنے کا وقت ہے۔ تو جب آپ نے یہ خط لکھا، پیر صاحب مانکی شریف کو خط ملا، وہ اسی وقت وہاں سے روانہ ہوئے۔ پیر محمد امین الاسناد مانکی شریف ہے سرحد میں، خیبر پختونخوا میں، وہ نکلے صبح 10-11 بجے کا ٹائم ہوگا، رات کو 12 کے قریب علی پور شریف پہنچتے ہیں۔ لمبا سفر تھا، آج کا دور تو نہیں ہے کہ گاڑی میں بیٹھے 2-4-5 گھنٹے میں پہنچ گئے، اس وقت ٹرینیں ہوتی تھی، ٹرینوں میں بیٹھ کے سفر کرنا ہوتا تھا۔ علی پور شریف پہنچے، امیر ملت نے میرے والدہ گرامی کو فرمایا کہ اختر جی، حضور فرمایا جلدی سے کھانا تیار کرو۔ حضرت پیر محمد امین الاسناد کہتے ہیں کہ حضور میری 40 سال سے عادت ہے، میں کھانا کھا کے نہیں سوتا۔ امیر ملت نے فرمایا کہ پیر صاحب تہاڈی 40 سال تو عادت ہے کھانا کھا کے نہیں سوندے، تے میری 100 سال تو عادت ہے میں رات کو کسی مہمان کو بھوکا سون نہیں دینا، میں رات کو کسی مہمان کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ فرمایا کہ نہیں، کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے، پونے گھنٹے میں کھانا تیار ہو گیا۔ اور جب کیونکہ ان کے ساتھ 200 آدمی تھے، وہ اکیلے نہیں تھے، 200 آدمی تھے، کھانا تیار ہو گیا، کھانا کھلا دیا گیا۔ حضرت نے پوچھا کہ جناب خیریت تھی، اتنی دیر گئے، اتنی رات کو آپ آئے ہیں؟ ان کے الفاظ قابل توجہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب جب آپ کا خط ملا تو میں نے مانکی میں بیٹھنا کفر تصور کیا، مانکی میں بیٹھنا کفر تصور کیا، اسی وقت میں نے سفر شروع کر دیا، اب آ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو حکم فرمائیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ پھر امیر ملت نے فرمایا کہ پیر صاحب اس وقت جو قائد اعظم کام کر رہا ہے وہ ہمارا کام ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد اور تعاون کریں۔ پھر پیر صاحب مانکی شریف نے جا کے صوبہ سرحد کا ریفرنڈم رکھا۔ اب اس کی تفصیلات میں جاؤں گا تو بڑا وقت چاہیے۔ ریفرنڈم بڑا اس کا، چونکہ آپ نے سنا ہوگا، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کے علم میں ہے، تو تاریخی ریفرنڈم تھا۔ اور یہ جو عبدالغفار خان، ولی خان وغیرہ ہے نا، کیونکہ یہ پٹھانوں کا علاقہ ہے، انہوں نے جب یہ بات کہی نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر ملت اٹک کا پل کیسے پار کرتے ہیں، تو قربان جائے امیر ملت تیری ضرورت و بہادری پر، جب آپ کو پتہ چلا تو آپ اس کے گاؤں میں چلے گئے، پشاور میں نہیں، پشاور سے آگے نوشاہی کنڈا اس کا گاؤں ہے، اس کے گاؤں میں چلے گئے، وہاں جا کے جلسہ کیا اور وہاں جا کے ان کے تار پود بکھیرے۔ کسی کو ضرورت نہ ہوئی، کسی کو ضرورت نہ ہوئی کہ امیر ملت میں مقابلے میں آ سکے، کسی کو ضرورت نہ ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ پہنچا اٹک کے پل پر تو انہوں نے چونکہ دھمکی دی ہوئی تھی، ادھر سے جناب پیر امین الاسناد نے 12 لاکھ مرید، مرزا صاحب 12 لاکھ مرید سڑک کے دونوں طرف
رائفلوں کے ساتھ کھڑے کر دیے کہ جب یہ گاڑیاں آئیں تو ان کے جلاؤ میں ان کی جناب جلوس کی شکل میں یہاں سے لے کے وہاں تک پہنچیں گے۔ اسی طرح ہوا جب گاڑیاں یہ پہنچی، قائد اعظم کی گاڑی پہنچی، امیر ملت کی گاڑی پہنچی، تو یہ جلوس کی شکل میں یہ قافلہ وہاں سے لے کے اٹک کے پل سے لے کے مانکی تک پہنچا، جو غالباً 100 کچھ کلومیٹر ہے۔ پھر وہاں جا کے جناب اجلاس ہوا، امیر ملت کی طرف سے تمغہ جو ہے پیش کیا گیا سونے کا، جس پر ان پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ قائد اعظم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے یہاں فوراً عویزہ کریں۔ محمد شفیع صاحب نے وہ لے کے یہاں عویزہ کر دیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ بھائی تمہیں مبارک ہو، تمہیں پاکستان بن چکا ہے۔ مرزا صاحب 44 کی بات بتا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے امیر ملت نے فرما دیا ہے، مجھے امیر ملت نے، اور مجیب الرحمن شامی نے یہ بات مجھے بتائی، پاکستان اخبار والے مجیب الرحمن شامی، انہوں نے مجھے بتائی کہ جناب 2 نومبر 1945 میں ایم اے کالج کی گراؤنڈ میں بہت بڑا جلسہ عام تھا قائد اعظم کی صدارت میں۔ اس میں قائد اعظم نے جب یہ بات کہی تو جتنے بھی صحافی ہیں انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قائد اعظم نے وہاں بھی یہی بات کی، مجھے امیر ملت نے فرما دیا، مجھے امیر ملت نے فرما دیا ہے، اس لیے پاکستان بن چکا ہے۔ تو اس وقت حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، یہ اس کے بعد یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد جناب قائد اعظم کی 1944 میں یہ پہلے یہاں یہ اجلاس ہوا، اس کے بعد 1944 میں امیر ملت نے سری نگر میں دعوت کی قائد اعظم کی۔ یہ جون کا غالباً مہینہ تھا، گرمی کا موسم تھا، قائد اعظم بھی یہاں سے فارغ ہو کے سری نگر میں پہنچ گئے۔ امیر ملت پہلے سے موجود تھے، اور جو امیر ملت کے خلیفہ جن کا ابھی میں نے ذکر کیا چودھری غلام عباس صاحب، وہ حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے جب آ کے قائد اعظم کے بارے میں بتایا تو حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ بھائی یہ بڑے صاحب چھوٹے صاحبزادے پیر سید نور حسین شاہ صاحب اور آپ کے ایک خادم حاجی غلام جیلانی صاحب اور ایک خادم حاجی اللہ وداع صاحب جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے آپ کو، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ساتھ لے کے جاؤ، میری طرف سے قائد اعظم کو دعوت دو، میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرات گئے، قائد اعظم کو دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول کر لی، اور پھر یہ سری نگر میں نشاط باغ بہت مشہور جگہ ہے، نشاط باغ میں بہت بڑی دعوت ہوئی جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں حضرت قبلہ عالم کے غلام اور مریدین جو ہیں وہ شامل ہوئے، اور قائد اعظم کے مسلم لیگ کے اراکین اور کان جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ یہ فرشی دعوت تھی، کوئی کرسیوں پر یا اوپر نہیں، نیچے قالین بچھائے گئے تھے اور بہت بڑا انتظام کیا گیا تھا، وہاں یہ دعوت تھی۔ جب قائد اعظم پہنچے، امیر ملت نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، کھڑے ہو کے استقبال کیا، پھر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اب جب دعوت کھانے رکھے گئے تو 45 قسم کے کھانے، کتنے قسم کے؟ 45 قسم کے کھانے چنے گئے۔ اس وقت قائد اعظم نے کہا کہ حضور میرا دل چاہتا کہ میں آپ کے باورچی کو اڑا کے لے جاؤں۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں کیا کھاؤں گا؟ امیر ملت نے فرمایا کہ آپ بس صرف ایسے چکھتے جائیں، ایک ایک چمچہ لگا کے نا صرف چکھتے جائیں، کھائے نہ، چکھتے جائیں تاکہ ہماری جو محنت ہے وہ کارگر ہو جائے، محنت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ قائد اعظم اسی طرح چکھتے گئے۔ آخری کھانا تھا گوشتابہ، کشمیری کھانا، کیونکہ وہ یہ نہیں کہ ایسے کھانے پکائے گئے تھے، مختلف علاقوں کے مختلف کھانے، کیونکہ امیر ملت آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں جاتے تھے، پوری دنیا میں جاتے تھے۔ تو اسی طرح یعنی عربوں کے جو کھانے تھے وہ، جو جناب افغانستان کے کھانے تھے وہ، جو پاکستان کے کھانے تھے وہ، جو جناب حیدرآباد کے تھے، جو میسور کے تھے، بنگلور کے تھے، جو سری نگر، مختلف قسم کے کھانے جو ہے جب چنے گئے تو قائد اعظم کی دعوت ہوئی۔ مختصر کروں، محمد صادق قصوری صاحب نے لکھا کہ اسی رات، کیونکہ تقریباً 4 بجے کے قریب قائد اعظم اجازت لے کے چلے گئے،
رات کو پھر قائد اعظم جناب چودھری غلام عباس صاحب کے ساتھ واپس آئے اور آ کے حضرت قبلہ عالم امیر ملت کے ہاتھ پر بیعت کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالی علی پسیدہ شریف، حضور امیر ملت. کیونکہ اس کے بعد مولانا حسرت بہانی لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد قائد اعظم کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، ایک ہم آہنگی آ گئی. اور جناب وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا قائد اعظم تہجد کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں الگ صبح چلا گیا فجر سے قبل، اس لیے میرا کوئی کام تھا ذاتی. تو میں نے کہا دن کو تو لوگ آ جاتے ہیں، تو دنیا ہوتی ہے، کام مشکل ہو جاتی ہے ملنا، تو میں صبح ہی چلا جاؤں گا تاکہ جب قائد اعظم باہر نکلے سب سے پہلے میں مل لوں گا، میرا کام جو ہے وہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جب میں چلا گیا تو مجھے خادم نے ایک کمرے میں بٹھا دیا. تو میں جب بیٹھ گیا میں نے کیا دیکھا کہ ساتھ والے کمرے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی، کسی کے رونے کی. کہتے ہیں کہ میں نے سوچا پتہ نہیں یہاں کیا ہو گیا. کہتے ہیں میں پریشانی کے عالم میں اٹھا اور میں نے جو دہلیز ہوتی ہے نا وہ چابی جہاں لگاتے ہیں وہاں سے جھانک کے دیکھا تو اندر مدھم سی لائٹ جو ہے وہ جل رہی تھی. قائد اعظم سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہے تھے، رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ قائد اعظم پر اتنا اللہ کا فضل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب قائد اعظم نماز کے بعد باہر نکلے تو میں خیر ملاقات میں نے کی، تو ملاقات کر کے میں نے جو کام تھا وہ کیا، میرا کام خیر ہو گیا. جناب سید محمد عظیم شاہ صاحب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں تھا تو قائد اعظم میں نے مدینہ منورہ میں کیا دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، دائیں طرف امیر ملت ہیں اور بائیں طرف قائد اعظم کا ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا ہے، قائد اعظم کا ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا تو میں نے پوچھا کہ حضور یا رسول اللہ یہ کون شخص ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کون ہے؟ نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں. تو فرمایا کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح میرا مجاہد ہے، پاکستان کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اس کو کامیابی کامرانی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ امیر ملت کی سرپرستی میں پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. اس لیے امیر ملت نے بہت پہلے فرما دیا تھا نا کہ پاکستان کی منظوری اللہ کی بارگاہ سے ہو چکی ہے. اب جب قائد اعظم پر حملہ ہوا، قائد اعظم پر حملہ ہوا لاہور میں، خاکسار تحریک والوں نے حملہ کیا، آپ کو علم ہے. تو اس وقت قائد اعظم زخمی ہوئے لیکن بچ گئے. تو امیر ملت نے پھر ایک خط لکھا، کچھ تحائف بھی بھیجے. جب تحائف بھیجے تو اس میں امیر ملت نے کیا لکھ کے بھیجا، ان کی طرف خط میں لکھا کہ چونکہ پوری قوم نے، وہی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، پوری قوم نے مجھے امیر ملت منتخب کیا ہے، جو کام تم کر رہے ہو یہ میرا کام تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر آن پڑی ہے. اب یہ جو تم پر حملہ ہوا ہے اس سے تم فکر نہ کرو، گھبرانا نہیں، کیونکہ اللہ تعالی جس کو بلند مرتبہ اور مقام عطا کرنا چاہتا ہے اس کے مخالفین پیدا کر دیتا ہے. اس کے پھر حضور حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے لکھا کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں، پھر حضور کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات عرض کروں. ابو جہل کے بارے میں تو حضرت امیر ملت نے لکھا کہ چونکہ تمہارے بھی مخالفین، کیونکہ اللہ نے تمہیں مرتبہ اور مقام عطا کرنا ہے اس لیے تمہارے مخالف، اور یاد رکھو تم نے سچ اور حق سے گھبرانا نہیں، حق اور سچ سے گھبرانا نہیں. کیونکہ آج بھی دیکھیے پاکستان کے جو حالات ہیں، ملک کی حالات بڑے پریشان کن ہیں. مذہب و مسلک اور ملت کی ذبح حالی انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی افسوسناک ہے. لادینیت، بے حیائی، دہشت گردی اور عریانی اور فحاشی کے مہلک جراثیم ہماری نوجوان نسل کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہے ہیں. ان کا تریاق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اہل اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، مقبولان بارگاہ ہیں، مشائخ الزام ہیں، ورنہ اور کوئی دوسری صورت نہیں. آج بھی اگر تم چاہتے ہو
اپنی اولادوں کو بچانا چاہتے ہو، کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں آج بھائی بعد میں تویزیں لینے سے کیا ہوگا بھائی، اللہ کے بندے پہلے خیال کرنا، پہلا دھیان کر بات کیجیے تویز جو جناب اے ہو گیا جی منڈا گل نہیں مانتا جی، منڈا فلانی کڑی نال جی، منڈا فلان ہو گیا جی، منڈے نو اے ہو گیا، کڑی نو اے ہو گیا جی، کڑی اتنے دوڑ گئی، کڑی ادھر چلی گئی ہے۔ اللہ کے بندے ان باتوں سے کیا حاصل ہے؟ جب وقت ہے تو اس وقت خیال کرنا چاہیے۔ تو ذات گرامی قدر، چونکہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب، آج میں یہ کر رہا تھا کہ آج ملک کی حالات پریشان کن ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پچھلے ہفتے جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے، ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا، میں ان حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ تم خدا را یہ خیال کرو اور ظلم اتنا کرو جتنا ظلم تم سہ سکو، اور یہ تم نہ سمجھو کہ صرف تم بادشاہ ہو، اللہ کے بندو تمہارے اوپر بھی ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جس کی لاٹھی بے آواز ہے، تم اس بات کو بھول گئے ہو۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ پچھلے حالات سے تم نے کو سبق سیکھا ہوگا، کچھ ان پر جائزہ لیا ہوگا، لیکن ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ جناب تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور تمہیں ان پر یہ جو فرعونیت ہے یہ تمہارے ان پر پلے پڑ گئی ہے۔ اس لیے خدا را، کیونکہ پاکستانی قوم، ارے قائد اعظم جیسے لیڈر کہاں سے لے کے آؤ گے؟ ہم تمہیں ان پر کیا کریں کہ جن کے 20-20 کروڑ کی گاڑیاں آتی ہیں، 40-40 لاکھ کے کتے آتے ہیں رکھوالی کے لیے قوم کے پیسوں سے۔ جب قائد اعظم کا پہلا اجلاس تھا، توجہ فرمائیں، قائد اعظم کا پہلا اجلاس، خادم حاضر ہوا، وہ نہیں کام کرتے، جہاں ان کے پاس جائے نا تو چائے آ جاتی ہے جی، یہ آ جاتا ہے جی، وہ آ جاتا ہے، میں نے تو کبھی پی نہیں، میں نے پتہ نہیں ہے کیسے نہیں۔ تو وہ جناب خادم آیا، اس نے کہا کہ جناب چائے لاؤں یا کافی لاؤں؟ قائد اعظم بڑے حیران ہوئے، ایسے دیکھا، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور میں پوچھا ہے کہ چائے لے کے آؤں یا کافی؟ میں بھائی کیوں؟ یہ سارے اپنے گھر سے آئے ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آئے؟ قائد اعظم نے کہا میں بھی چائے پی کے آیا ہوں، یہ بھی سارے چائے پی کے آئے ہیں، دوبارہ چائے پینی ہوگی تو اپنے گھر میں جا کے پیئیں گے، یہ قوم کا پیسہ ہے۔ ارے لیڈر تو ایسے ہمیں چاہیے، ایسے لیڈر نہیں ہمیں چاہیے کہ جو سارا مال ہڑپ کر جائے۔ قوم کے ٹیکس جو ہے وہ تم یہ پچھلے دنوں نے آپ نے دیکھا نہیں ہے، ٹیکس جو ہے وہ لوگوں پر جتنے جناب امیر ہیں ان پر ٹیکس معاف، ان پر ٹیکس معاف۔ اللہ کے بندو، اس وقت میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ سب دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور نظر بد سے ماشاءاللہ پہنچ گیا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ نے اس دور میں قائد اعظم کا اس طرح سے ساتھ دیا کہ پاکستان، اور پھر جب یہ بات ہوئی سری نگر والی، اس کے بعد قائد اعظم پر جب حملہ ہوا تو اس کے بعد قائد اعظم نے یوم نجات کے لیے کہا، جیسے کہ ہم نے پرسوں اخبارات میں شاید آپ نے پڑھا ہو، میں نے بھی، چونکہ افواج پاکستان اس وقت جو کردار ادا کر رہی ہیں وہ افواج پاکستان کا ہی حق ہے، وہ ملک، کیونکہ ان کے اوپر اگر ہوتا تو یہ کبھی نہیں ایسے کرنے دیتے، یہ ان کے ہی ماں پر نہیں ہو رہا، یہ تو انہوں نے خود نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ اب تو ہمارے جو ہیں جناب ایئرپورٹ بھی محفوظ نہیں ہے، لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں، جو شہر ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، ہمارے دربار بھی محفوظ نہیں ہے، عوام بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو اس وقت پھر افواج پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے خود، اس لیے آپ نے کل دیکھا نہیں کہ انہوں نے 1 مہینے کا راشن بھی ان کے لیے اور 1 دن کی تنخواہ بھی اپنی ان کے لیے جو ہے وہ پیش کیا۔ تو افواج پاکستان نے یہ آپریشن جو ہے شروع کیا ہے، اور میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کریں
اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ انشاءاللہ لذیذ، کیونکہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو ناکامی ہوگی، وہ کامیاب ہوں گے، کامیاب اور کامران ہوں گے۔ تو میں نے بھی پرسوں یوم نجات، یوم دعا کے لیے کہا تھا، احباب نے اپنی اپنی جگہ پر جمعے کے موقع پر دعا کی، تو اس وقت جب قائد اعظم نے یوم دعا کے لیے کہا تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے علی پور شریف پہ بہت بڑا جلسہ عام، علی پور شریف میں بہت بڑا جلسہ عام رکھا یوم دعا کے لیے۔ تو اس پر آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بھائی لوگوں کان کھول کے سن لو۔ آپ نے فرمایا کہ ہم پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک طرف کفر ہے اور ایک طرف اسلام ہے، تم کس جھنڈے کے نیچے آنا چاہتے ہو؟ سب مسلمان تھے، انہوں نے کہا جناب اسلام کے جھنڈے کے نیچے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کا جھنڈا مسلم لیگ کا جھنڈا ہے اور وہ ہمارے پاس میں ہے، ہاتھ میں ہے، اور کفر کا جھنڈا کانگریس کا جھنڈا ہے اور وہ کانگریس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے آج کے بعد تم سب جہاں بھی جاؤ یہی پیغام دو۔ قائد اعظم کی جب آپ نے دعوت کی تو مرزا صاحب قائد اعظم کو امیر ملت نے 2 جھنڈے دیے، چھوٹے چھوٹے بنوا کے 2 جھنڈے۔ قائد اعظم کو آپ نے فرمایا کہ یہ سبز جھنڈا جو ہے یہ اسلام کا جھنڈا ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ سبز جھنڈا جو ہے یہ اسلام، یہ امیر ملت نے جھنڈے بنا کے دیے، تاریخی بات ہے۔ مسلم لیگ تو بعد میں بنی نا، تاریخی بات ہے۔ تو امیر ملت نے جھنڈے دیے، فرمایا یہ مسلم لیگ کا جھنڈا ہے اور یہ جو سیاہ رنگ کا جھنڈا ہے یہ کفر کا جھنڈا ہے اور یہ کانگریس کا جھنڈا ہے۔ قائد اعظم کو فرمایا کہ جہاں بھی آج کے بعد جاؤ اپنی تقریر کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے کہو کہ بھائی ایک اسلام کا جھنڈا ہے، کفر کا جھنڈا، کس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے اسلام کے جھنڈے کے نیچے، تو پھر تم کہنا کہ اسلام کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے اور یہ مسلم لیگ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح قائد اعظم نے جب یہ بات کرنی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے قائد اعظم کے ساتھ شامل ہو جانا۔ پھر 1945 کے بعد 1946 اور اس سے پہلے 3 کانفرنس ہوئیں، 1925 مراد آباد میں، 1935 الہ آباد میں اور 1946 کی آخری اور فیصلہ کن کانفرنس مراد آباد اپنا بنارس میں، کیونکہ گاندھی نے کہا کہ یہ چند مسلمان ایسے ٹینٹ کریں، یہ کیا پاکستان بنائیں گے؟ کیا پاکستان بنائیں گے؟ امیر ملت نے فرمایا گاندھی تیرے شہر میں آ کے بتاؤں گا یہ مسلمان کیا کر سکتے، تیرے شہر میں آ کے بتاؤں گا۔ پھر آپ نے کانفرنس رکھی جس کا ذکر بھی شاہ صاحب نے کیا، آپ جا رہے تھے کانفرنس میں تو کچھ لوگوں نے اشتہار پکڑے ہوئے تھے، وہ تقسیم کر رہے تھے، وہ اشتہار آپ کے بھی ہاتھ لگ گیا۔ اشتہار میں لکھا ہوا تھا کہ قائد اعظم کافر ہے، قائد اعظم مرتد ہے۔ امیر ملت کے لکھا ہوا تھا کہ تم اس کا ساتھ چھوڑو ورنہ جو صدارت ہے اس سے الگ ہو، صدارت سے، کیونکہ آپ آل انڈیا سنی تنظیم ایک بنائی تھی، مسلمانوں نے بہت بڑی ایک تنظیم تھی آل انڈیا سنی تنظیم، اس کے آپ صدر تھے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی اس کے جنرل سیکرٹری تھے۔ اس کا پہلا اجلاس الہ آباد میں، دوسرا مراد آباد میں اور تیسرا بنارس میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یا پھر اس کی سزا چھوڑو۔ امیر ملت جب پہنچتے ہیں اسٹیج پر، آپ نے اسپیکر لے لیا اور کہا کہ لوگوں کان کھول کے سن لو اور بالخصوص مخالفین پاکستان سن لے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مخالفت کر کے قائد اعظم کی پاکستان کے حق میں یا پاکستان کی مخالفت میں تمہیں کچھ حاصل ہو جائے گا؟ فرمایا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ پاکستان کی منظوری اللہ کی بارگاہ سے ہو چکی ہے، اور یہ بات میں 3 سال پہلے قائد اعظم کو بتا چکا ہوں۔ پاکستان بن کے رہے گا، پاکستان بن کے رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم قائد اعظم کو کافر کہتے ہو، تم اپنی طرف سے کہتے ہو، میں اس کو اللہ کا ولی کہتا ہوں اور اللہ کے قرآن سے کہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا پڑھی آیت کریمہ پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے،
اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی مائیکا لال پورے بر صغیر میں جس کے لیے لوگوں کے دلوں میں قائد اعظم جیسی محبت ہو؟ فرمایا نہیں. 10 کروڑ مسلمان جن کا میں امیر ہوں، جو مجھے اپنا امیر منتخب کر چکے ہیں، اور امیر کا حکم جو ہے وہ ماننا فرض ہے. نص قطعی، آپ نے فرمایا کہ نص قطعی سے ثابت ہے. فرمایا کہ میں بھی قائد اعظم کے ساتھ ہوں، تم سب بھی قائد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ. فرمایا تم اس کو کافر کیا؟ کسی اور شخص نے اٹھ کے سوال کیا. اس نے کہا جناب اس کا مذہب کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ فرمایا تو نے رشتہ داری کر رہی ہے. فرمایا تو نے اس کے ساتھ رشتہ داری کر رہی ہے تو اس کا مذہب پوچھتے ہو؟ فرمایا کہ ہم نے ایک مقدمہ لڑنا تھا، کفر اور اسلام کی جنگ ہے، کفر اور اسلام کا مقدمہ تھا. اس مقدمے کے لیے قائد اعظم کو ہم نے اپنا وکیل مقرر کر لیا. قائد اعظم کو اپنا وکیل مقرر کر لیا. قائد اعظم ہمارے وکیل ہیں، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا مقدمہ لڑیں گے. اللہ اکبر. حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت شاہ صاحب محدث علی پوری. اس کے بعد یہ اجلاس جو ہے ختم ہوا تو جیسے شاہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ اگر قائد اعظم مطالبہ پاکستان سے الگ بھی ہو گئے تو ہم پھر بھی پاکستان بنا کے رہیں گے. آپ فرمایا کہ ہم پھر بھی پاکستان بنا کے رہیں گے. تو یہ پاکستان اولیاء اللہ کا عطا کردہ ہے، عطیہ خداوندی ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ ایسے بدبخت لوگ جو پاکستان کی جڑوں کو جو ہے وہ کھوکھلا کر رہے ہیں، پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں. ارے طاہر القادری کے ساتھ لاکھ اختلاف کرو، لاکھ اختلاف کرو، لیکن کم از کم عالم دین تو ہے نا، پڑھا لکھا تو ہے نا، حضور کی سنت کو تو جانتا ہے، حضور کی احادیث نبی کو تو جانتا ہے، قرآن کو تو جانتا ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا کام کرے گا جو شریعت کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، جو عقیدہ کے خلاف ہو، جو مسلک کے خلاف ہو، جو مذہب کے خلاف ہو. اس لیے آج پوری قوم جو ہے اس کو متحد ہو جانا چاہیے، پوری قوم کو اس بات پر متحد ہو جانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہتھکنڈے کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے گلے پڑ جائیں گے. ابھی دیکھیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو علم ہو رہا ہے کہ یہ پرسوں جو کچھ ہوا ہے ماڈل ٹاؤن میں، آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پیچھے شہباز شریف کا ہاتھ تھا، اس کے پیچھے رانا ثناء اللہ کا ہاتھ تھا. آج یہ خبر آ گئی ہے کہ اس میں کچھ لشکر جنگوی کے افراد بھی موجود تھے. آپ کو پتہ ہے لشکر جنگوی کون ہے؟ قلم تحریک ہے، لشکر طیبہ، لشکر جنگوی. یہ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو مٹانے کی قسم کھائی تھی. جس طرح اس دور میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے، یہ وہی اسی تحریک کے انہی کی باقیات ہیں، انہی کی باقیات ہیں. اس لیے حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ چونکہ ابھی 10 منٹ ہیں تو سید مزمل حسین شاہ صاحب یہ پہلا موقع ہے کہ وہ عرس پہ بھی نہیں تشریف لائے، لیٹ آئے ہیں. آج بھی وہ لیٹ آئے ہیں، اپنے پروگرام مکتاتے رہے ہیں، لیکن پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا آج سے پہلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت قبلہ عالم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، کیونکہ 10 یا 15 منٹ غالباً باقی ہیں. تو شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں، اپنے خطاب ذی شان سے آپ کو نوازتے ہیں. اس کے بعد پھر